ایک حیرت انگیز چمکدار رنگ کا لمبی دم والا طوطا جو سلاویسی اور سیٹلائٹ جزیروں تک محدود ہے۔ نارنجی رنگ کے بل کے ساتھ سبز، جامنی رنگ کا چہرہ، سرخ گلا اور سرخ رنگ کا سینہ اور گردن کی طرف ایک نمایاں پیلے رنگ کی پٹی ہے۔ نابالغوں کا بھورا بل اور پیلا پیٹ ہوتا ہے۔ جوڑوں یا چھوٹی پارٹیوں میں اوپری سطح کے جنگل والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، بشمول باغات، نشیبی علاقوں اور دامن میں۔ بلا شبہ کیونکہ یہ واحد لمبی دم والا طوطا ہے جس کی محدود رینج میں سرخ نشانات ہیں۔ طرح طرح کی آوازیں جیسے کریٹ اور سکیٹ ہیں۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم انٹو مائی نیو ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ سو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں جس پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اورنیٹ لوریکیٹ۔ تو ویورز، اگر آپ اورنیٹ لوریکیٹ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اورنیٹ لوریکیٹ کے بارے میں۔ اورنیٹ لوریکیٹ سلاویسی جزیرے اور اس کے آس پاس کے جزائر سلاویسی کے لیے مقامی ہے، جو انڈونیشیا گروپ انڈونیشیا میں مالوکو جزیرے کے گروپ کا حصہ ہے۔ اورنیٹ لوریکیٹ نے اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے پالتو جانوروں کی صنعت میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ انڈونیشیا میں آپ کو یہ خوبصورت پرندے جنگلوں، مینگرووز اور باغات میں عام طور پر جوڑے یا بڑے ریور میں مل سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ کبھی امریکی پالتو جانوروں کی صنعت میں کہیں زیادہ عام تھے، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنا دیگر لوریکیٹس کے مقابلے میں قدرے مشکل ہے اور آج وہ اتنے مقبول نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوریکیٹ کی طرح اورنیٹ لوریکیٹ میں میٹھا اور پیار بھرا مزاج ہے۔ وہ اپنے مالکان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور انتہائی سماجی پرندے ہیں۔ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ آپ کی طرف سے کافی توجہ نہیں پا رہے ہیں تو ان کا نرم رویہ جارحانہ ہو سکتا ہے اور اس کو حل کرنا ایک انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ پرندے رکھنے کے خواہش مند ہیں یا اپنے پرندوں کو بڑے پالتو جانوروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو اورنیٹ لوریکیٹ ایک بہترین ساتھی بناتا ہے اگر سماجی کاری مستقل اور اکثر ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ متعدد پرندوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے پاس ان سب کے لیے کافی جگہ ہے، کیونکہ اورنیٹ لوریکیٹ تھوڑا سا علاقائی بن سکتا ہے۔ آخر میں ذہن میں رکھیں کہ تمام لوریکیٹ کی طرح اورنیٹ لوریکیٹ انتہائی ذہین ہے۔ اگرچہ یہ تربیت اور چالوں کے لیے بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو کچھ زیادہ مایوس کن بناتے ہیں۔ اورنیٹ لوریکیٹ کی آواز اڑان بھرتے ہوئے کریٹ کریٹ کی طرح لگتی ہے۔ اونچی آواز والی وی او وی سیٹی بجانے والے نوٹوں کی مختلف قسمیں اور جھنجھلاہٹ کی آواز۔ ان کی اعلیٰ ذہانت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اورنیٹ لوریکیٹ بہترین آواز کے ساتھی بناتے ہیں۔ وہ بہت سارے الفاظ اور جملے سیکھ سکتے ہیں جو پرندوں کے مالکان کے لیے ہمیشہ مسکراہٹ لاتا ہے۔ تاہم آواز دینے کی صلاحیت رکھنے والے پرندے ایسا ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ایک پرسکون پرندے کی تلاش کر رہے ہیں یا پڑوسیوں کے قریب رہتے ہیں تو اورنیٹ لوریکیٹ اچھا میچ نہیں ہے۔ یہ پرندے اس وقت بھی شور کرتے ہیں جب وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ لوریکیٹ طوطے اپنے رنگ برنگے پلمج کے لیے مشہور ہیں۔ اورنیٹ لوریکیٹ کا پیٹ گہرا سبز ہے، پروں پر سبز رنگ کے دھبے ہیں، سینے سے سر تک سرخ اور نیلے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور سر کے پچھلے حصے میں زیادہ چمکدار پیلے رنگ کا پلمج ہوتا ہے۔ ان کی چونچ بھی ایک چمکدار سرخ ہے اور یہ ان پرندوں کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ مادہ اور نر اورنیٹ لوریکیٹ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس لیے تجربہ کار ڈاکٹر کی مدد کے بغیر دونوں کو الگ بتانا مشکل ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پرندے کی دیکھ بھال کے لیے تھوڑے سے کام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اورنیٹ لوریکیٹ ایک ابتدائی پرندے کے لیے نہیں ہے۔ وہ درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے لیے انتہائی حساس ہوتے ہیں اور اگر آپ پالنے کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے تو صحت کے مسائل کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔
اگر آپ اورنٹ لوریکیٹ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک پنجرہ حاصل کریں جو کم از کم 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا ہو۔ میٹل کے پنجرے کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا لوریکیٹ اسے اپنی چونچ سے پھاڑ نہ سکے۔ سلاخوں کو 8x5 اور 3x4 کے درمیان ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ کو ان کے ساتھ ہر روز 4 سے 6 گھنٹے تک ان کے انکلوئر کے باہر گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے ان کے انکلوئر کے اندر بہت سارے کھلونے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کھلونوں کو ہر چند دن بعد گھمائیں تاکہ پرندوں کو ان میں سے کسی پر عبور حاصل نہ ہو اور ان کی تفریح ہوتی رہے۔ آپ کو ہر روز ان کے پنجرے کے نیچے اور اس کے ارد گرد صاف کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ پرندے انتہائی گندگی کھانے والے ہیں۔ آپ کو انہیں کبھی کبھار نہلانے کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور انہیں ہر وقت پانی تک رسائی دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے پروں کو تراشنا بھی اچھا خیال ہے، اس طرح ان کو سنبھالنا مشکل ہے اور اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ بچ جائیں۔ اگرچہ اورنٹ لوریکیٹ نسبتاً صحت مند پالتو جانور ہے، لیکن وہ دیگر لوریکیٹس انواع کے مقابلے صحت کے مسائل کے لیے کچھ زیادہ حساس ہیں۔ ان خدشات میں سب سے اہم سانس کے مسائل اور نظام ہاضمہ کی پریشانی ہے۔ اگرچہ آپ مناسب پالنے کے ساتھ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور ممکنہ صحت کی تشویش لوریکیٹ پیرالائسس سنڈروم ہے۔ اگرچہ صحیح وجہ معلوم نہیں ہے، یہ حالت مہلک ہے۔ لوریکیٹ کو کھانا کھلانا عام طوطوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ لوریکیٹس امرت اور پھولوں کے جرگ کے مائع خوراک کھاتے ہیں۔ آپ کو دن میں 2 سے 3 بار ان کا کھانا تیار کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہر بار اسے تازہ بنانا چاہیے۔ وہ ہر روز کم از کم 3 گھنٹے کھاتے ہیں اور اگر آپ اس دوران ان کی نگرانی کریں تو یہ بہتر ہے۔ لوریکیٹس دن میں تقریباً 2 بار پھل، پھول اور دیگر سبزیاں کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں زندہ رہنے کے لیے امرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد تمام کھانے کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ بیکٹیریا کی افزائش شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کے پرندے کو بیمار کر سکتا ہے۔ جنگل میں اورنٹ لوریکیٹ ایک وقت میں میلوں تک اڑان بھرنے کے عادی ہیں، لہٰذا جب وہ قید میں ہوں آپ کو انہیں زیادہ سے زیادہ ورزش کرانے کی ضرورت ہے۔ اورنٹ لوریکیٹ تلاش کرنا کوئی آسان کوشش نہیں ہے۔ اگر آپ اورنٹ لوریکیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ممکنہ طور پر ایک بریڈر کا پتہ لگانا پڑے گا کیونکہ پالتو جانوروں کی دکانوں پر انہیں تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے ان کی قیمت میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ستمبر سے اکتوبر میں افزائش شروع کرتے ہیں۔ مادہ تقریباً 24 سے 27 دن تک انڈوں کو انکیوبیٹ کرتی ہے اور جب بچوں کی عمر 80 دن ہوتی ہے تو وہ فلائی کر جاتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی اورنٹ لوریکیٹ کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔